میں اسے ابھی اور اسی وقت اس کمرے سے رخصت کر کے لے کر جا رہا ہوں، اور خبردار جو کسی نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی جرت کی۔ ارحم کی دہاڑ سے پوری حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے، اور اس کی آنکھوں میں غصے اور پچھتاوے کی ایک ایسی آگ تھی جو سامنے کھڑے ہر رشتے کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اسے چودھری حشمت علی کے کمرے میں موجود اپنی ماں ثریا اور چچی فرحت کو ایسی غضبناک نگاہوں سے دیکھا کہ ان کے چہروں کی رنگت فک ہو گئی اور ان کی زبان جیسے تالوں سے چپک کر رہ گئی۔ ارحم نے جائیداد کے وہ کاغذات جن پر ابھی اس نے دستخط ہونے تھے پوری قوت سے میز پر پٹکے اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ جس جائیداد کی خاطر تم سب نے مل کر ایک معصوم لڑکی کے کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں نا، آج سے اس کا ایک ایک ذرہ اور اس حویلی کا ہر ایک کونا زویا کے نام ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس گھر کی مالکن کو یہاں سے کون نکالتا ہے۔ زویا جو اپنے آنسو کو دوپٹے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، حیرت سے اپنے اس شوہر کو دیکھ رہی تھی جو چند لمحے پہلے تک اس کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا۔ مگر ارحم کے لہجے کی یہ تبدیلی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی جو برسوں کی نفرت کو بہا لے جانے والا تھا۔ یہ وہ انجام تھا جس کا خواب حویلی کے کسی فرد نے نہیں دیکھا تھا، مگر نفرت کی بلند و بالا دیواریں کیسے زمین بوس ہوئی اور ایک مغرور انسان کو کیسے اپنی انا کو پاؤں تلے روننے پر مجبور ہوا۔ اس کے پیچھے پچھتاووں کے وہ آنسو تھے جو برسوں پہلے ایک ہنستے بستے گھر کی بربادی سے شروع ہوئے تھے۔ زندگی کے راستے ہمیشہ سیدھے اور ہموار نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا انا کا ایک لمحہ پوری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے، جیسے کہ زویا کی زندگی میں ہوا تھا، جہاں خوشیوں کا سفر غم کی دھول میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ زویا کی دنیا اس کے والدین کی بے پناہ محبت سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو جاتی، جہاں اس کی ماں صوبیہ نے اپنے باپ چودھری حشمت علی کی بے پناہ دولت اور حویلی کے جاہ و جلال کو ٹھکرا کر صرف اپنی پسندیدہ انسان ہارون کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہارون ایک غریب مگر انتہائی غیرت مند اور مخفی انسان تھے جنہوں نے صوبیہ کو سکون اور عزت دی جو اسے حویلی کی پرتعیش زندگی میں کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر ثریا کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ زویا کو یاد تھا کہ کیسے اس کے بابا ہارون روزانہ اسے اسکول سے واپسی پر اس کی پسندیدہ مٹھائی لاتے اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر شہزادیوں کی طرح کہانی سناتے تھے، جبکہ اس کی ماں ثریا مسکراتے ان دونوں کا پیار دیکھتی رہتی۔ ان کی زندگی کسی خوبصورت گیت کی طرح روا تھی جس میں دکھ کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر تقدیر نے ایک ایسی چال چلی جس سب کچھ بکھیر کر رہ گیا جب ایک منحوس دوپہر ہارون ایک خوفناک کار حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ تو بیٹھے۔ زویا کے سر سے باپ کا سایہ کیا اٹھا، اس کی پوری کائنات اجڑ گئی، اور صوبیہ تو جیسے زندہ لاش بن گئی تھی جس کے پاس اب اپنی بیٹی کے سوا جینے کی کوئی دوسری وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ ہارون کی وفات نے نہ صرف ان کا سہارا چھینا بلکہ ان کے ددیال والوں کے دلوں میں چھپی نفرت کو بھی ظاہر کر دیا تھا جو اب تک صرف ہارون کے ڈر سے ہی دبی ہوئی تھی۔ باپ کی تدفین کے ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ زویا کے تایا اور تائی نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ ان کے لہجے میں وہ تلخی آ گئی جس کا زویا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک صبح جب زویا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بابا کی تصویر دیکھ کر رو رہی تھی تو اسے صحن سے تایا کی بلند اور کرخت آواز سنائی دی جو صوبیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو بہو، ہم نے تمہیں یہاں تک برداشت کر لیا، یہی بہت ہے، لیکن اب یہ گھر ہمارے بھائی کی وراثت کا حصہ ہے اور ہم اسے بیچ کر اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ صوبیہ نے ہکا بکا ہو کر اپنے جیٹ کو دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ بھائی صاحب، میں اس یتیم بچی کو لے کر اس شہر میں کہاں جاؤں گا؟ کیا آپ کو اپنے بھائی کی نشانی پر ذرا ترس نہیں آتا؟ تایا نے بے رحمی سے اپنا منہ پھیر لیا اور کہا کہ تم ایک امیر باپ کی بیٹی ہو اور تمہارا رشتہ ہمارے ساتھ تب تک تھا جب تک ہارون زندہ تھا، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ زویا کی ماں نے بہت واسطے دیے مگر ان سنگ دل رشتوں نے ایک نہ سنی اور زبردستی ان کا مختصر سا سامان سڑک پر پھینک دیا گیا، جہاں زویا اپنی ماں کا ہاتھ تھامے بے بسی سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جو کل تک ان کا اپنا تھا۔ بے سروسمانی کی اس حالت میں صوبیہ کو اپنے باپ چودھری حشمت علی کا وہ گھر یاد آ رہا تھا جسے وہ برسوں پہلے چھوڑ آئی تھی، اور اب اسے اپنی بیٹی کی خاطر اس حویلی کی طرف قدم بڑھانے تھے جہاں اس کی واپسی شاید کسی طوفان کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ زویا نے پہلی بار غربت اور اپنوں کی بے رخی کا وہ روپ دیکھا تھا جس نے اس کے معصوم ذہن میں انمٹ نقش چھوڑ دیے تھے۔
اب اسے ایک ایسے نئے سفر کا آغاز کرنا تھا جہاں ہر موڑ پر اس کے لیے آزمائش چھپی ہوئی تھی۔ سڑکوں کی دھول اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کو سمیٹے صوبیہ جب چودھری حشمت علی کی حویلی کے عالیشان پھاٹک پر پہنچی تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے وہ اپنی ہستی کی آخری پناہ گاہ تلاش کر کے آئی ہو۔ 10 سال پہلے کی وہ ضدی بیٹی جو اپنی محبت کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا گئی تھی، آج ایک ہاری ہوئی عورت کی طرح باپ کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی 10 سالہ زویا کی معصوم آنکھوں میں صرف ڈر اور بے یقینی تھی، جو بار بار اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر پناہ مانگ رہی تھی۔ حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے کا کھلنا ان کے لیے ایک نیا امتحان کا آغاز تھا، جہاں کی فضا میں آج بھی وہی روب اور دبدبا قائم تھا جو صوبیہ کے بچپن میں ہوا کرتا تھا اور جس سے وہ کبھی بغاوت کر کے نکلی تھی۔ چودھری حشمت علی اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں حویلی کے بڑے صحن میں کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، جب ان کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی جس نے کبھی ان کا غرور پامال کیا تھا اور جس کی یاد کو انہوں نے برسوں اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر رکھا تھا۔ صوبیہ نے جیسے ہی اپنے سفید رش باپ کا چہرہ دیکھا، وہ دھڑکن کے قدموں میں گر کے ان کے حلق سے وہ سسکیاں نکلی جنہوں نے برسوں کے گلوے شکوے ایک لمحے میں بہا دیا اور فضا کو سوگوار کر دیا۔ وہ بار بار اپنی نادانی اپنی خطا کی معافی مانگ رہی تھی کہ ابا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا سر جھکایا، مگر اب میرے پاس اس معصوم زویا کے سوا کچھ نہیں بچا، نہ ہی سر چھپانے کی کوئی چھت باقی ہے کہ ہارون کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے ویسے بھی قبرستان بن گئی ہے۔ چودھری حشمت علی کا دل تو باپ کا تھا، وہ تو اپنی اولاد کو یوں بے در بدر تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی، باپ کی دعا اور اس کا گھر کبھی اپنی اولاد کے لیے ختم نہیں ہوتا۔ تم جہاں سے گئی تھی وہیں واپس آ گئی ہو، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب حشمت علی زندہ ہے۔ یہ منظر جہاں باپ اور بیٹی کے ملاپ کی ایک جذباتی داستان تھا، وہیں حویلی کے بالا خانوں سے جھانکتی ہوئی سریا اور فرحت کی نظریں زہر اگل رہی تھی، جو اس واپسی کو اپنی حکمرانی کے لیے خطرہ سمجھ رہی تھی۔ ارحم کی ماں سریا نے اپنی دیورانی فرحت کی طرف دیکھتے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، دیکھ لو فرحت، میں نے کہا تھا نا، یہ منحوس پیر یہاں دوبارہ ضرور پڑیں گے، اور اب یہ یہاں صرف پناہ نہیں لیں گے بلکہ ہمارے بچوں کے حق پر ٹاکا ڈالنے کی آئی ہے، اور اب ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ حویلی میں قدم رکھے بھی چند ہی روز گزرے تھے کہ صوبیہ اور زویا کو یہ تلخ احساس ہونے لگا کہ نانی کے انتقال کے بعد اب یہ گھر پہلے جیسا شفیق نہیں رہا، کیونکہ اب یہاں سریا اور فرحت کی خاموش مگر طاقتور حکمرانی قائم تھی۔ وہ دونوں صوبیہ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی اور لاؤنج سے لے کر کچن تک ہر جگہ ان کا رویہ انتہائی تحقیر امیز ہوتا تھا، مگر صوبیہ صرف اپنی بیٹی کی خاطر ہر تانا ہر کڑوا گھونٹ خاموشی سے پی جاتی تھی۔ ایک روز جب پورا خاندان ڈنر کی میز پر جمع تھا اور ہم بھی اپنے والد چودھری جاوید کے ساتھ وہاں موجود تھا، جو چودھری حشمت علی نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے حویلی کے سکون میں گویا آگ لگا دی۔ انہوں نے اپنے وکیل کو بلا کر سب کے سامنے جائیداد کے قانونی کاغذات لہرائے اور انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنی کل جائیداد کا 33% حصہ قانونی طور پر اپنی بیٹی صوبیہ کے نام کر رہا ہوں، تاکہ میرے بعد اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور وہ عزت سے یہاں رہ سکے۔ یہ سنتے ہی سریا کے ہاتھ سے سالن کا چمچ گر گیا اور فرحت نے تڑپ کر اپنی شوہر راشد کو دیکھا، مگر چودھری صاحب کا دبدبا ایسا تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی جرت ہی نہ تھی، اگرچہ سب کے چہرے غصے سے تمتما اٹھے تھے۔ سریا نے ہمت جمع کر کے زہریلی لہجے میں کہا، ابا جی، یہ تو سراسری ناانصافی ہے، جو بیٹی ہمیں بدنام کر کے گئی تھی آج اسے ہی سب سے بڑا انعام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے بیٹوں اور ہم اور اس کے بھائیوں کا اس جائیداد پر کوئی حق نہیں ہے، جو ایک غیر کو یہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ چودھری صاحب میز پر ہاتھ مار کر اسے خاموش رہنے کا سخت اشارہ کیا اور کہا، یہ میرا مال ہے اور میں اپنی بیٹی کو اس کا شرعی حصہ نہیں بلکہ اپنی خوشی سے یہ ہبہ کر رہا ہوں تاکہ زویا کا مستقبل محفوظ ہو سکے، اور خبردار جو کسی نے دوبارہ اس فیصلے پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، ورنہ وہ میرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ زویا نے دیکھا کہ ممانیہ کی آنکھوں میں اس کی ماں کے لیے جو نفرت پہلے موجود تھی وہ جائیداد کی وجہ سے کھلی دشمنی میں بدل چکی تھی، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ حویلی کے اس پرتعیش ماحول میں اسے کبھی وہ سکون نہیں ملے گا جو اس کے چھوٹے سے گھر میں میسر تھا۔ تو بھی اگرچہ چودھری صاحب کے اس فیصلے پر خاموش تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ جائیداد ان کے لیے مزید مشکلات اور نئی سازشوں کا باعث بنے گی۔
کیونکہ ممانیوں کی اس بظاہر خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان پرورش پا رہا تھا جو کسی بھی وقت انہیں نگل سکتا تھا۔ حویلی کی در و دیوار اب نئی سازشوں کی گواہ بننے والی تھی، اور ہر گزرتا دن زویا کی زندگی میں ان تلخیوں کو بڑھا رہا تھا جہاں رشتے محبت کی بجائے صرف مادیت کے ترازو میں تولے جا رہے تھے، اور زویا کا بچپن ان کے درمیان پستی جا رہی تھی۔ وقت کی بیرم پہیے نے 6 سال کا طویل عرصہ اس طرح طے کیا کہ حویلی کی رونقیں اور صوبیہ کی ہمت دونوں ہی دم توڑنے لگی، اور زویا کے لیے ہر گزرتا دن ایک نئی اذیت بن کر طلوع ہو رہا تھا جس نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ زویا اب 16 سال کی انتہائی سلیقہ مند اور باوقار لڑکی بن چکی تھی، جس کے چہرے پر ہر وقت رہنے والی سنجیدگی اس کے بچپن کے ان تمام دکھوں کی عکاس تھی جو اس نے در و دیوار کے درمیان سہے تھے۔ مگر اس کی ماں صوبیہ ان سالوں میں ممانیوں کے زہریلے طنز، جائیداد کی تقسیم ہونے والے روز روز کے جھگڑوں کی وجہ سے اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ صوبیہ کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی۔ پھر وہ منحوس گھڑی آ پہنچی جب حویلی کے در و دیوار ایک بار پھر سے سوگ کی لپیٹ میں آ گئے، کیونکہ صوبیہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے کہ اکیلے رہ جانے کا خوف صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زویا اپنی ماں کے قدموں سے لپٹی پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ صوبیہ نے انتہائی وقاحت سے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ زویا کے سر پر رکھا، اور پھر سامنے کھڑے چودھری حشمت علی کی طرف دیکھ کر انتہائی گلگھر آواز میں کہا، ابا، میں اپنی نادانی کی سزا اپنی زندگی میں ہی پا چکی ہوں، مگر میری اس معصوم بچی کو ان بے رحموں کے رحم و کرم پر ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ میرے جانے کے بعد اس کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، اور نہ ہی کوئی اسے اپنے دل سے اپنائے گا۔ اسی رات صوبیہ اپنے شوہر ہارون کے پاس اس دنیا سے بہت دور اپنی نیند سونے چلی گئی، اور زویا کے سر سے محبت کا وہ آخری مضبوط سایہ بھی ہمیشہ کے لیے چھن گیا، جسے زمانے کی ہر تلخ ہوا اپنوں کی بے روحی سے بچاتا تھا۔ جبکہ حویلی کے بالائی کمروں میں موجود ممانیوں کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی، جیسے ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہو۔ چودھری حشمت علی اپنی بیٹی کی میت پر کسی پتھر کے بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شدید پچھتاوے سے نم تھی کہ اپنی بیٹی کو اس کی جیتے جی وہ سکون اور خوشیاں نہ دے سکے جس کا انہوں نے اس کی واپسی پر وعدہ کیا تھا۔ مگر اب ان کی تمام تر توجہ اس یتیم نواسی پر تھی جس بڑی حویلی میں بالکل تنہا بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ جنازے کے بعد جب حویلی میں ایک وحشت ناک اداس خاموشی چھائی تو زویا کو ایسا لگا جیسے وہ ایک ایسے قید خانے میں بند ہو گئی ہے جہاں اسے اب کبھی رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہر اپنا اب اس کے لیے دشمن بن چکا تھا، اور اسے اپنی ماں کی وہ باتیں بار بار یاد آ رہی تھی کہ بیٹا، اس حویلی میں رشتوں سے زیادہ دولت کو اہمیت دی جاتی ہے، اور یہاں کے لوگ صرف مطلب کی زبان سمجھتے ہیں۔ صوبیہ کے انتقال کے بعد حویلی کا ماحول زویا کے لیے کسی دوزخ سے کم نہ رہا، کیونکہ اب اسے ممانیوں کے براہ راست وار سے بچانے والی ماں موجود نہیں تھی، اور سریا فرحت اسے گھر کی شہزادی کی بجائے ایک معمولی خاتمہ کی حیثیت دے رہی تھی جسے وہ چاہتی تھی ذلیل کر دیتی تھی۔ زویا کو اب صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اپنا بستر چھوڑنا پڑتا تھا، اور کچن کی تپتی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر تمام گھر والوں کے لیے ناشتہ اور کھانا تیار کرنا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا، جبکہ سریا اور فرحت اسے ہر بات پر ذلیل کرنے، اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ بڑی ممانی سریا اکثر کچن میں برتنوں کے ڈھیر کے پاس کھڑی ہو کر زویا کو طنز کے نشتر چباتی کہ تم یہاں کوئی شہزادی بن کر نہیں آئے ہو جو مفت کی روٹیاں توڑو گی، اپنی ماں کی طرح یہاں کے ٹکڑوں پر پلنا ہے تو کام بھی کرنا سیکھو، ورنہ جس دن چودھری صاحب کی آنکھ بند ہوئی تمہیں اس دہلیز سے باہر نکالنے میں ہمیں پل بھر بھی نہیں لگے گا، اور ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ زویا خاموشی سے اپنے آنسو پی کر ان کی یہ زیادتی برداشت کرتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس چودھری حشمت علی کے علاوہ اور کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے نانا جہان اس عمر میں کسی ذہنی پریشانی یا کسی بڑے خاندانی جھگڑے کا شکار ہو۔ ایک تپتی دوپہر جب زویا حویلی کے بڑے صحن میں اکیلی جھاڑو لگا رہی تھی اور چھوٹی ممانی فرحت اسے معمولی سی بات پر انتہائی غلیظ زبان میں ڈانٹ رہی تھی تو اچانک چودھری حشمت علی کی نظر ان پر پڑی۔ ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ ان کی لاڈلی نواسی کے ساتھ ان کے اپنے ہی بیٹے اور بہویں یہ سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ زویا کی آنکھوں میں وہ خودداری اور شرافت ابھی بھی باقی تھی، مگر اس کی گرد موجود نفرت کی محیط سائے اسے جیتے جی مارنے پر تلے ہوئے تھے، اور ممانیوں کا رویہ صاف بتا رہا تھا کہ اسے جائیداد سے محروم کرنے کے لیے
किसी भी हद तक हो जा सकती है। चौधरी साहब ने अपनी लाइब्रेरी में अकेले बैठते ही फैसला किया कि उनकी अपनी गिरती हुई सेहत और बढ़ती हुई उम्र अब उनका ज्यादा साथ नहीं देगी। उनके जाने के बाद ये लोग जोया को उस घर से दुत्कार देंगे। इसीलिए उन्हें अब कोई ऐसा फौलादी फैसला करना होगा जो जोया को इस घर का मुस्तकिल मुस्तकिल वारिस बना दे और कोई उसे यहाँ से निकाल न सके। उनके ज़हन में अपने बड़े पोते अरहम का ख्याल है जो बैरून मुल्क अपनी आला तालीम मुकम्मल करके वापस आने वाला था। अरहम का दबदबा और रौब पूरी हवेली और ख़ानदान पर ऐसा था कि कोई उसके सामने उफ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया कि जोया की हिफाजत का वाहिद रास्ता यही है कि उसका निकाह अरहम से कर दिया जाए। उन्होंने जोया को अपने पास बुलाया और उसके कांपते हुए सर पर हाथ रखकर इंतहाई संजीदगी से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए एक ऐसा फैसला कर लिया है जो तुम्हें वो वक़ार और इज्जत दिलाएगा जिसकी तुम हकदार हो, और फिर इस हवेली की जरूरत नहीं होगी कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जोया ने सहमे हुए अंदाज में अपने नाना को देखा, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी जिंदगी में अब एक नया और इंतहाई घुटन मोड़ आने वाला है जिसका बोझ उसे तन्हा ही उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था कि अरहम जैसे मगरूर इंसान के साथ उसका रिश्ता उसे खुशियां देगा या मजीद जिल्लत की गहराइयों में धकेल देगा, जहां से वापसी का कोई रास्ता ना होगा। चौधरी हशमत अली के इस फैसले ने हवेली की फिजाओं में एक ऐसा सुकूत तारी कर दिया था जिसके पीछे छुपा तूफान किसी भी वक्त हर शय को अपनी लपेट में ले सकता था। मगर अभी इस बात का इल्म सिर्फ उसके अपने दिल को था, या फिर उन दीवारों को जो बरसों से उनके राजों की अमीन थी। अरहम की वापसी की खबर हवेली में किसी बड़े त्योहार की तरह आई थी, और सुरैया के चेहरे की चमक ये साफ बता रही थी कि अपने बेटे की आमद को अपनी ताकत की वापसी समझ रही है, क्योंकि उनके ख्याल में अरहम के आते ही जोया इस जायदाद का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जो सोबिया के नाम की गई थी। इन दिनों हवेली में तैयारियां अरूज पर थी और जोया का काम पहले से कई गुना बढ़ चुका था, क्योंकि सुरैया ने उसे एक लम्हे के लिए भी आराम करने की मोहलत नहीं दी थी और उसे हर वक्त अरहम के कमरे की सफाई, हवेली की सजावट के कामों में जुटाए रखती थी। सुरैया अक्सर जोया के पास से गुजरते जहरीले लहजे में कहती, जरा देख कर सफाई करना, क्योंकि मेरा बेटा नफासत पसंद है और वह किसी सूरत ऐसी बदसलीका लड़की को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करेगा जिसका खून ही मैला हो और जिसे सलीका सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पर पलने का हो। जोया खामोशी से झुक कर फर्श साफ करती रहती, मगर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ घर कर गया था कि अरहम, जिसके बारे में उसने सिर्फ ममानियों की तारीफें और अपनी माँ की खामोश हमदर्दियां सुनी थी, वो ना जाने कैसा इंसान होगा और उसके आने से उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी। वो अक्सर रात को छत पर अकेली तारों को दिखती, अपने बाबा हारून को याद करके कहती, बाबा, आपके बगैर ये हवेली मुझे कैद खाना लगती है जहाँ हर कोई मुझे अपनी नफरत का निशाना बनाना चाहता है। और अब सुना है कि अरहम आ रहा है जो शायद इन सबसे भी ज्यादा मुझसे नफरत करता होगा। अरहम की आमद में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे और हवेली के मैदान खाने में चौधरी हशमत अली ने अपने बड़े बेटे जावेद को तलब किया ताकि उसे अपनी फैमिली फैसले से आगाह कर सके। मगर उनके लहजे में वो हतनाईपन था जो किसी भी किस्म के एहतजाज की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। जावेद साहब अपने बाप के सामने हमेशा से ही दबे हुए थे, मगर जब चौधरी साहब ने अरहम और जोया के निकाह का जिक्र छेड़ा तो जावेद के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। वह हक्का बक्का अपने बाप का चेहरा देखने लगा। अब्बा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरहम मेरा इकलौता बेटा है और इस वक्त पूरे खानदान का फख्र है। हम उसकी शादी किसी बड़े घराने में करना चाहते हैं ताकि हमारा वक़ार बढ़े। चौधरी साहब ने हिम्मत जमा करके कहा तो चौधरी साहब ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और उसे खामोश रहने का इशारा किया। उन्होंने इंतहाई सर्द लहजे में जवाब दिया, जावेद, इस हवेली का वक़ार तभी बढ़ेगा जब इस बिखरे हुए खानदान के जख्म भरेंगे और जो है कि उसका जायदाद जायज मुकाम मिलेगा जो तुम लोगों ने उससे छीनने की कोशिश की है। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि अरहम जैसे ये पोट से कदम हवेली में रखेगा, मैं उसे इस फैसले के बारे में बता दूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो अपने दादा का मान नहीं तोड़ेगा, वरना मैं अपनी तमाम जायदाद से उसे आग करने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। जवेद बोझल दिल के साथ वहां से निकला। उसका सामना सुरैया से हुआ जो बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बेटे की वापसी की खुशियां मना रही थी। मगर जब उसे फैसले का इल्म हुआ तो उसने पूरे घर को सर पे उठा लिया और चीख चीख कर कहने लगी कि मैं जीते जी अपनी बहू इस लड़की को नहीं बनने दूंगी जो एक गरीब की निशानी है। दूसरी तरफ जोया जो किचन के बाहर खड़ी ममानी की बातें सुन रही थी, उसके हाथ से कांच का गिलास टूटकर
زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے دل میں بسنے والی چھوٹی چھوٹی امیدیں ٹوٹ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پرانے کمرے میں گئی اور تالا لگا کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ نانا جان نے اس کی حفاظت کے لیے جو راستہ چنا ہے اسے مزید ذلت کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ اسے ارحم کی وہ دھندلی سی تصویر یاد آئی جو اس نے کبھی پرانے البم میں دیکھی تھی، جس میں وہ ایک مغرور اور خود پسند لڑکا لگ رہا تھا، اور اب وہ ایک پڑھا لکھا اور باروب نوجوان بھی بن چکا تھا، جو یقیناً سویا جیسی سیدھی سادی لڑکی کو اپنی جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھے گا۔ حویلی کی فضا کسی خاموش جوالا مکھی کی طرح تھی جو ارحم کی واپسی کے ساتھ ہی پھٹنے والی تھی، کیونکہ ایک طرف چودھری حشمت علی کی ضد تھی، دوسری طرف سریا کی انا، اور ان دونوں کے درمیان زویا کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا۔ ہر گزرتا گھنٹہ زویا کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے کسی ایسے طوفان کی طرف ڈھکیلا جا رہا جس سے بچنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو نانا جان کے خلاف جا سکتی تھی اور نہ ہی ارحم کی نفرت کا سامنا کرنے کی سکت رکھتی تھی۔ ارحم کی فلائٹ کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حویلی کے نوکر جا کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے تاکہ وارث کا استقبال اس کی شان شایان ہو اور طریقے سے ہو سکے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ استقبال خوشیوں کا نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہے جو رشتوں کے تقدس کو پامال کر دے گی۔ زویا نے آئینے میں اپنا زرد چہرہ دیکھا اور سوچا کہ کیا واقعی اس کی تقدیر میں صرف ٹھوکریں اور آنسو لکھے ہیں، یا پھر ارحم کی آمد اس کی زندگی میں کوئی نیا موڑ لے کر آئے گی جو اسے گھٹن اور اس سے نجات دلائے گی، مگر فی الحال اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ حویلی کے وسیع اور اس پورچ میں قیمتی گاڑیوں کا شور اور ملازموں کی غیر معمولی مستعدی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ آج کا دن اس خاندان کے لیے کتنا یادگار ہے، کیونکہ برسوں تک پردیس کی بہترین یونیورسٹی سے اعلیٰ ڈگریاں سمیٹ کر ارحم آج واپس آ رہا تھا، جس کے استقبال کے لیے اس کی ماں سریا نے اپنی پلکیں بچھا رکھی تھی اور پورے گھر کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا تاکہ وارث کا استقبال اس کی علمی اور خاندانی شان کے مطابق ہو سکے۔ جب سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور ارحم اپنے قداور وجود باوقار شخصیت اور بے پناہ خود اعتمادی کے ساتھ باہر نکلا تو حویلی کی فضاؤں میں ایک دم ہبت سی طاری ہو گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص سد مہری اور ایک عجیب سا فخر تھا جو اس نے ان کامیاب سالوں میں اپنے اندر پختہ کر لیا تھا، جس نے اسے ایک عام نوجوان سے ایک باروب اور تعلیم یافتہ مرد بنا دیا تھا۔ اسے سب سے پہلے چودھری حشمت علی کے ہاتھ چومے اور پھر اپنی ماں سریا کے گلے ملا، مگر اس کی نظریں حویلی کے در و دیوار کا جائزہ لیتے کسی خاص فرد کو تلاش نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ صرف اپنی کامیابی کی واپسی کے اس شاہانہ جشن میں سحر میں تھا، جبکہ دور بالکنی کے پردوں میں پیچھے چھپی زویا اسے دیکھ کر لرز رہی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ اس کی قسمت جوڑنے کا اٹل فیصلہ نانا جان نے کر رکھا ہے۔ ابھی ارحم کے گھر آئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ چودھری حشمت علی نے اسے اپنی لائبریری میں طلب کر لیا، جہاں اس کے والد جاوید اور سریا بھی موجود تھے، اور وہاں انہوں نے انتہائی پرسکون مگر فیصلہ کن لہجے میں ارحم کو مخاطب کر کے کہا، ارحم بیٹا، میں اب اپنی زندگی کی آخری سیڑھی پر ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے سامنے ہی تم اس حویلی کا مکمل چارج سنبھالو، مگر اس کی پہلی بنیادی شرط یہی ہے کہ تمہیں زویا کے ساتھ اپنا نکاح کرنا ہوگا تاکہ اس گھر میں کسی بوجھ کی طرح نہیں وہ رہے بلکہ اس کی مستقبل مالکین بن کر اپنی زندگی گزارے۔ یہ سنتے ہی ارحم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس اپنے دادا کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے اپنی کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ جس اعلیٰ قابل تعلیم یافتہ اور وہ پورے خاندان کے فخر کے لیے ایک ایسی معمولی لڑکی کا انتخاب کیا گیا تھا جس کے وجود سے خاندان کی پرانی تلخیوں کی یادیں جڑی ہوئی تھی، اور یہ بات ارحم کے لیے ناقابل قبول تھی۔ لائبریری کی دیواریں ارحم کے غصے کی گھن سے لرز رہی تھی، اور اس کا ایک ایک لفظ سویا کے نازک دل پر کسی تیز دھاڑ نشتر کی طرح لگ رہا تھا، کیونکہ وہ چودھری حشمت علی کے لیے چائے لے کر کمرے کے باہر ہی رک گئی تھی، جہاں سے ارحم کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جو بڑے سنجیدہ اور توہین آمیز لہجے میں اپنے دادا کو جواب بھی دے رہا تھا کہ دادا جان، آپ مجھ سے میری جان مانگ لیتے تو شاید میں انکار نہ کرتا، مگر مجھے اس لڑکی کے ساتھ زندگی بھر کے بندر میں بننے پر مجبور نہ کرے جس کے باپ نے ہمارے خاندان کا وقار مٹی میں ملا دیا تھا۔ اور ہم نے مزید زہر اگلتے ہوئے کہا، جو عورت اپنے خاندان کی روایت توڑ کر ایک معمولی آدمی کے ساتھ جا سکتی ہے اس کی اولاد کبھی ہمارے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتی، اور میں ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات بنا کر اپنی زندگی کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا۔
کیونکہ اس کی تربیت، اس کا پس منظر ہماری برابری کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ہمارا معیار اس سے کہیں بلند ہے۔ زویا کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس کے لڑتے ہاتھوں کی وجہ سے بری طرح ہل رہی تھی، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے بڑے مجمع میں سرعام تماچا مارا ہو، کیونکہ اس کی مرحومہ ماں کی یاد کو آج ایک گناہ قرار دے کر اسے ذلیل کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس حویلی کی نواسی تھی، اس نے ہمیشہ نانا جان کا مان کا خیال رکھا تھا۔ اس نے چائے کی ٹرے وہی پاس پڑی میز پر رکھی اور اپنے طریق کمرے کی طرف بھاگی، جہاں اس نے تکیے میں منہ چھپا کر جی بھر کر آنسو بہائے، کیونکہ سب مکمل یقین ہو گیا تھا کہ نانا جان کی یہ ضد اسے ایک ایسے جہنم میں جھونکنے والی ہے جہاں ارحم جیسے مغرور انسان کی نفرت اسے لمحہ لمحہ مار ڈالے گی۔ چودھری حشمت علی نے ارحم کی سرکشی پر اپنی لاٹھی زور سے زمین پر ماری اور اسے صاف کہہ دیا، ارحم، اگر تم نے یہ میری آخری خواہش پوری نہ کی تو یاد رکھنا، میرے جنازے کو کندھا دینے کا حق تم سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا، اور میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے ابھی اسی وقت آ کر دوں گا، کیونکہ میں زویا کی حفاظت کے لیے اب کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ ارحم کے لیے ایک ایسی بند گلی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ اپنے دادا سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور ان کی ناراضگی یا ان کی جنازے سے دوری کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ لیکن اس کے دل میں زویا کے لیے جو حقارت پہلے سے موجود تھی وہ اب دشمنی کی ایک ایسی آگ میں بدل چکی تھی جو ان دونوں کی زندگیوں کو جلسانے کے لیے کافی تھی۔ زویا نے اپنے بند کمرے میں دیوار سے لگ کر یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی ارحم کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دے گی جو اپنے شوہر کا ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے آج اس کی ماں کی روح کو زخم لگایا تھا اور اسے زبردستی کی کشتے میں سوائے آنسو کے اور پچھتاوے کی کچھ باقی نہیں رہا تھا، جس کا بوجھ ان دونوں کا اب عمر بھر اٹھانا تھا۔ اور یوں اس حویلی میں اداس نکاح کی تیاریاں شروع ہونے لگی، جس نے خوشی کی بجائے مجبوریوں کا لبارہ اوڑھ رکھا تھا۔ حویلی کے بڑے حال میں چھائی وہ بھوجل خاموشی کسی بڑے طوفان کے بعد کے سناٹے جیسی تھی، جہاں زندگی کے سب سے خوبصورت رشتہ ایک بے جان رسم کی صورت میں طے پا رہا تھا۔ ارحم کے لبوں سے نکلنے والے قبول ہے کہ الفاظ کسی عہد وفا کی طرح نہیں بلکہ کسی تلخ فیصلے کی گونج لگ رہے تھے، جسے زویا کی وجود میں ایک ایسی کپکپاہٹ بڑھتی تھی جس کے سرخ عروسی جوڑے کے بیچ سے چپنے سے بھی نہیں چھپ رہی تھی۔ نکاح کے ان کلمات نے جہاں چودھری حشمت علی کے ماتھے سے فکر کی لکیریں مٹا دی تھی، وہیں سریا اور فرحت کے چہروں پر ایک ایسی ناگواری ثبت کر دی تھی جسے وہ چاہ کر بھی مسکراہٹ میں نہ بدل سکی۔ زویا نے جب کپکپاتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اسے لگا کہ اس نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں اس کاغذ کی نظر کر دی ہیں، کیونکہ اس کا شوہر اسے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی پوری شخصیت سے ایک ایسی بیزاری جھلک رہی تھی جو زویا کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ نکاح کے اگلے ہی روز جب حویلی میں ابھی مٹھائی کی مٹھاس بھی ختم نہیں ہوئی تھی، زویا نے اپنی ہمت مجتمع کی اور نانا کے سامنے جا کر اپنی وہ خواہش رکھ دی جس کے نزدیک اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار کا واحد راستہ تھی۔ اس نے انتہائی دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، نانا جان، آپ کی مرضی سر آنکھوں پر، مگر میں اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتی، اور اس حویلی کے حالات کو دیکھتے ہوئے میرا ہاسٹل میں رہنا ہی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ہم جو وہیں کھڑا ہے یہ سب سن رہا تھا، اسے ایک گہرا سانس لے جیسے کسی بھاری بوجھ سے اچانک نجات مل گئی ہو، اور اس نے دادا جان کے جواب کا انتظار کیے بغیر فوراً اس کی تائید کر دی کہ اگر یہ پڑھنا چاہتی ہے تو اسے ضرور پڑھنے دیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی اس رشتے کو کسی تہہ خانے میں دفن کر دینا چاہتا تھا۔ چودھری حشمت علی نے بھوچل دل کے ساتھ اپنی نواسی کو اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں کی دیواروں میں چھپا زہر زویا کو جیتے جی مار ڈالے گا۔ اور یوں نکاح کے محض 48 گھنٹوں کے بعد ہی ارحم نے زویا کو ایک بیگ کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور شہر کے اس ہاسٹل کے گیٹ پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں ان سے زندگیوں کی راہیں 2 سال کے لیے بالکل ہی جدا ہونے والی تھی۔ وقت کی دھول نے ان 2 سالوں میں زویا کے زخموں پر مٹی تو ڈال دی تھی، مگر تقدیر نے ایک بار پھر اسے پچھتاووں کی سی دہلیز پر لا کھڑا کیا جہاں سے وہ بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ ایک اداس اور ٹھنڈی صبح جب وہ ہاسٹل کے کمرے میں اپنے آخری سیمسٹر کی کتابیں سمیٹ رہی تھی، اسے حویلی سے آنے والی کال نے ساکت کر دیا۔ اس کا واحد سہارا، اس کی ہر تکلیف میں ڈھال بننے والے چودھری حشمت علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ خبر زویا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ نانا جان کی صورت میں اس کے پاس محبت کا آخری رشتہ باقی تھا جو اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔
اور اس کی کائنات ایک بار پھر اندھیروں میں ڈوب گئی۔ وہ جب مدہواسی کے عالم میں حویلی پہنچی تو سفید چادروں میں لپٹی وہ عمارت اسے کسی اجنبی قید خانے کی طرح لگی، جہاں اس کے نانا کا بے جان وجود خاموشی سے پڑا اپنی لاڈلی نواسی کا منتظر تھا۔ جنازے کے وقت ارحم کی آنکھوں میں دادا جان کے جانے کا جو کرب تھا وہ زویا کو دیکھ کر غصے اور حقارت میں بدل گیا، کیونکہ اس کے نزدیک زویا کی 2 سالہ دوری ہی دادا جان کی تنہائی اور موت کا سبب بنی تھی، جبکہ ممانی نے تو سوگ کے اس ماحول میں بھی اپنی زبانوں سے زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ سریا نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، دیکھو بھائی، اب یہاں جائیداد کی وارث آ گئی ہے، جسے اپنے بوڑھے نانا کی خدمت سے زیادہ اپنی پڑھائی اور عیش و آرام کی فکر تھی، اب یہاں صرف اپنے حصے کا تقاضا کرنے آئی ہے۔ زویا نے جب دیکھا کہ نانا جان کے جانے کے بعد اس حویلی میں اب کوئی اسے پناہ دینے والا نہیں رہا اور ارحم بھی اب اسے کسی گناہ گار کی طرح ہی دیکھ رہا ہے، تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ جنازے کی تمام رسومات کے بعد جب حویلی میں ایک وحشت ناک سناٹا چھا گیا تو زویا کو محسوس ہوا کہ اسے اب یہاں سے واپس جانا ہی ہوگا، کیونکہ ممانیوں کے تانے ارحم کی سرد مہری اسے کسی بھی وقت پاگل کر سکتی تھی۔ اسے نانا جان کی قبر پر جا کر آخری بار ڈھیروں آنسو بہائے اور اپنی ڈگری کے آخری چند دن پورے کرنے کے بعد کے لیے واپس ہاسٹل چلی گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کی واپسی محض ایک طلبہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس حویلی کی اس مالکن کے طور پر ہوگی، جس کی خاطر ہم کو اپنی انا کے بت توڑنے پڑیں گے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور ان 2 سالوں میں زویا نے اپنی تنہائی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا تھا، لیکن جب اس کی ڈگری مکمل ہوئی اور ہاسٹل چھوڑنے کا آخری دن آیا تو اس کی دلکریں ایک انجانے خوف سے تیز ہونے لگی، کیونکہ اب اسے اس حویلی میں واپس چلنا تھا جہاں اسے صرف نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا تھا۔ ارحم کے والد چودھری جوید نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اب زویا ہماری بہو ہے اور اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اس لیے تم خود جا کر اسے پورے وقار کے ساتھ واپس لاؤ، کیونکہ خاندان میں ہماری ساکھ کا سوال ہے۔ ارحم جو ان 2 سالوں میں جائیداد کے معاملات اور دادا جان کا کاروبار کو سنبھالنے میں حد درجہ مصروف ہو چکا تھا، اسے بظاہر اپنے باپ کی بات مان لی، مگر اس کے اندر وہی پرانا غصہ ابھی بھی دہک رہا تھا، کیونکہ اس ایسی لڑکی کے ساتھ کے لیے وقت نکالنا پڑا تھا جسے وہ اپنے معیار سے بہت کمتر سمجھتا تھا۔ جب ارحم کی سیاہ گاڑی ہاسٹل کے گیٹ پر آ کر رکی تو زویا اپنا مختصر سا سامان لیے وہاں کھڑی تھی۔ ارحم نے گاڑی سے اتر کر اسے ایک ایسی سرد نگاہ سے دیکھا جس سے زویا کے وجود کو جوا کے رکھ دیا، جبکہ اس نے ایک جملہ تک نہیں کہا اور خاموشی سے اس کا بیگ اٹھا کر گاڑی کی پچھلے نشست پر رکھ دیا۔ واپسی کا سفر زویا کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا، کیونکہ گاڑی کے اندر کی خاموشی کسی گہرے سمندر کی طرح ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، اور ہم مسلسل اپنے سامنے سڑک پر نظریں جمائی گاڑی کی رفتار تیز کرتا جا رہا تھا، جیسے اس سفر کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہو۔ زویا نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر دیکھتے سوچا، کیا یہ خاموشی کبھی ختم ہوگی یا اسے تاحیات اسی بے رخی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ لیکن تبھی ارحم کی تلخ آواز نے اس سناٹے کو چیر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ واپسی تمہاری کسی حق کی جیت ہے، تم صرف میرے باپ کے حکم کی وجہ سے اس گاڑی میں بیٹھی ہو، ورنہ میں تو تمہارا سایہ بھی اپنی زندگی میں برداشت نہ کرتا۔ زویا نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ان 2 سالوں نے ارحم کے دل میں موجود نفرت کو کم کرنے کی بجائے مزید پختہ کر دیا ہے، اور حویلی کی وہ دیواریں اسے پہلے سے بھی زیادہ اجنبی لگیں گی۔ ارحم نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اور زویا کا دل ڈوبنے لگا کہ جب آغاز اتنا تلخ ہے تو انجام کتنا بھیانک ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسی قید کی طرف جا رہی تھی جہاں اسے تحفظ دینے والا اب کوئی نہیں رہا تھا، اور ہر گزرتا میل اسے اسی دشمن سرزمین کے قریب لا رہا تھا جہاں سے فضا میں صرف اس کے لیے زہر ہی گلا ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے پھاٹک میں داخل ہوتے زویا کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی اندھے کنویں میں دھکیل دیا گیا ہو، جہاں روشنی کی کوئی کرن موجود نہیں تھی۔ پوچھ میں کھڑی ممانیوں کے چہرے دیکھ اس کا دم گھٹنے لگا۔ سریا اور فہد نے زویا کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو کسی شکاری کی آنکھوں میں اپنے شکار کو دیکھ کر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے زویا کی واپسی کے ساتھ ہی اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے کا ایسا منصوبہ بنا رکھا تھا جو ارحم کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ سریا نے آگے بڑھ کر ایک بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ زویا کا استقبال کیا، مگر اس کے لہجے میں چھپا طنز صاف سنائی دے رہا تھا۔ کیا ہو بہو رانی، ہم تو سمجھے تھے کہ شہر کی ہوا لگنے کے بعد تم اس غریب خانے کو بھول گئی ہوگی، لیکن خیر
جائیداد کی کشش انسان کو کھینچی لاتی ہے۔ ارحم بغیر کسی طرف دیکھے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زویا اپنا بیگ اٹھائے اپنے اسی پرانے کمرے کی طرف چل دی جہاں اسے ایک بار پھر تنہائی کا سامنا کرنا تھا۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے سریا اور فرحت ایک کمرے میں بند ہو کر کسی خطرناک سازش کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ سریا نے فرحت کا ہاتھ تھام کر انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو فرحت، اگر یہ لڑکی یہاں جم گئی تو ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، کیونکہ چودھری صاحب نے جو حصہ اس کی ماں کے نام کیا تھا وہ براہ راست اسے ملے گا۔ اس لیے ہمیں ارحم کے دوست فرحان کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ اس لڑکی کا کردار سب کے سامنے داغدار ہو جائے اور ہم اسے خود طلاق دے کر حویلی سے نکال پھینگیں۔ فرحت نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ اسے بھی اپنے بچوں کے حصے کی فکر تھی، اور دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فرحان کو گھر بلائیں گی اور ایک ایسا ڈرامہ رچائیں گی جس میں زویا کو قصوروار ثابت کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ ارحم پہلے ہی زویا کے خاندان کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتا تھا۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی نانا جان کی تصویر دیکھ کر رو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے گرد نفرت کا وہ جال بنا رہا ہے جس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ اس بار حملہ اس کی جان پر نہیں بلکہ اس کی عزت اور کردار پر ہونے والا تھا، اور اس سازش میں اس کے اپنے ہی گھر کے لوگ شامل تھے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کی فضاؤں میں ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بڑے طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی تھی، اور زویا بے خبر اس امتحان کی طرف بڑھ رہی تھی جسے توڑ کر رکھ دینے والا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں چھپا زہر اب آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھانے والا تھا، اور سریا نے اپنی دیورانی فرحت کے ساتھ مل کر اس گناونے کھیل کی بساط بچھا رکھی تھی جس کا پہلا مہرہ ارحم کا دوست فرحان تھا۔ سازش کے پہلے دن سریا نے فرحان کو لائبریری میں تنہا پا کر بڑی رازداری سے ایک جعلی تحریر دکھائی جس نے زویا کے نام سے خود لکھی تھی، جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ زویا اپنی شادی سے ناخوش ہے اور اسے فرحان جیسے کسی ہمدرد کی ضرورت ہے جو اسے اس قید سے نکال سکے۔ فرحان جو پہلے ہی زویا کی خوبصورتی اور اس کے حصے میں آنے والی جائیداد سے متاثر تھا، اس جھوٹے پیغام کو سچ سمجھ بیٹھا، اور اس کی خود پسندی نے اسے یقین دلا دیا کہ شاید زویا واقعی اسے پسند کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف زویا ان تمام باتوں سے بے خبر کچن میں کاموں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ دوسرے دن ارحم کو ایک کاروباری میٹنگ کے بہانے شہر سے باہر بھیجا گیا تاکہ وہ گھر کے حالات سے کٹ جائے، اور اس دوران سریا نے فرحان کو بار بار حویلی بلایا، اسے زویا کے کمرے کی راہداری میں گھومنے کے مواقع فراہم کیے تاکہ وہ گھر کے ملازموں کی نظر میں اس کا آنا جانا مشکوک ہو جائے۔ ماسی سکینہ جو برسوں سے اس حویلی کی وفادار تھی، اسے سیڑھیوں کے نیچے کھڑے ہو کر سریا اور فرحت کو فرحان کے ساتھ سرگوشیاں کرتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھری، کیونکہ وہ ان عورتوں کی فطرت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ زویا کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ اسے محسوس کر لیا کہ کوئی ایسا طوفان اٹھنے والا ہے جو زویا کی زندگی کو بکھیر کر رکھ دے گا، مگر فی الحال وہ خاموش رہی کیونکہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اور حویلی کی با اثر ممانیوں کے خلاف زبان کھولنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ تیسرے دن کی شام جب آسمان پر شفق کے گہرے رنگ پھیل رہے تھے، سریا نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کیا جب اس نے ارحم کو فون کر کے انتہائی بدحواسی میں گھر بلایا کہ کوئی مشکوک شخص زویا کے کمرے کی طرف گیا ہے، اسے اپنی بہو کی عزت خطرے میں لگ رہی ہے۔ ارحم تو پہلے ہی زویا کے خاندان کے بارے میں شکوک کا شکار تھا، غصے اور ہیبت کی حالت میں تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا حویلی پہنچا، جبکہ دوسری طرف فرحت نے فرحان کو یہ کہہ کر زویا کے کمرے میں بھیجا کہ وہاں اس کا انتظار وہ کر رہی ہے اور اسے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ زویا جو ابھی جائے نماز پر بیٹھی اور اٹھی ہی تھی کہ اچانک فرحان کو اپنے سامنے پا کر ساکت رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فرحان نے اس کا ہاتھ تھام کر وہ جعلی میسج دہرانا شروع کر دیا جسے زویا کے ہوش اڑا دیے۔ اسی لمحے ارحم کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے اس کی خون کی گردش تھم گئی، کیونکہ اسے اپنی ماں کے کہے ہوئے تمام الفاظ سب سچ ثابت ہوتے دکھ رہے تھے۔ اسے ایک وحشیانہ گرج کے ساتھ فرحان کو گریبان سے پکڑا اور اس کے منہ پر ایک ایسا زوردار تماچا مارا جس نے فرش پر اسے گرا دیا، جبکہ سریا اور فرحت پیچھے کھڑی فاتحانہ نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زویا نے تڑپ کر ارحم کے پیر پکڑ لیے اور روتے ہوئے اپنی بے گناہی کی دہائیاں دینے لگی کہ ارحم، میں پاک صاف ہوں، یہ سب ایک سازش ہے۔ مگر ارحم پر تو جیسے جنون سوار تھا، اسے زویا کو بالوں سے پکڑ کر جھٹک دیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی
اس حویلی کو بازار میں لانے کی؟ جس طرح تمہاری ماں نے ہمارے بزرگوں کا سر جھکایا تھا، تم نے بھی وہی راستہ چنا ہے؟ ارحم نے زویا کی ایک نہ سنی اور اسے حقارت سے ٹھوکر مار کر کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا کر اپنی ماں سے کہا کہ آج سے اس لڑکی کا سورج بھی میری مرضی کے بغیر نہیں نکلے گا، اور اس کا انجام وہی ہوگا جو ایک بد کردار عورت کا ہوتا ہے۔ ماسی سکینہ دور کھڑی یہ سارا کربناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے سریا کے چہرے پر وہ مکرہ مسکراہٹ دیکھ رہی تھی جو اس کی جیت کا اعلان کر رہی تھی، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ زویا کو اس لاحق ذلت سے نکالنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے گی، کیونکہ اب حق اور باطل کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کی وہ رات کسی سسکتی ہوئی زیت کی طرح طویل ہوتی جا رہی تھی، جہاں ہر دیوار سے زویا کی بے گناہی کا نوحہ سنائی دے رہا تھا، مگر ارحم کی انا نے اس کے گرد شک کا ایسا حصار باندھ رکھا تھا جسے توڑنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے مطالعہ گاہ میں ساکت بیٹھا تھا، اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگی اس تصویر پر جمی تھی جہاں اس کے دادا چوہدری حشمت علی اسے ایک باوقار زندگی گزارنے کا درس دیتے دکھائی دیتے تھے، مگر ارحم کو اپنی سماعتوں میں صرف اپنی ماں کی وہ زہریلے جملے سنائی دے رہے تھے جنہوں نے اس کے اعتماد کی دھجیاں اڑائی تھی۔ ابھی وہ اس ذہنی انتشار کی گرفت میں ہی تھا کہ ماسی سکینہ نے انتہائی لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور اس کے چہرے پر موجود پشیمانی بتا رہی تھی کہ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ ماسی سکینہ نے اپنے دوپٹے کے گرد میں چھپا ہوا کاغذ کا ایک بوسیدہ ٹکڑا ارحم کے سامنے میز پر رکھ دیا اور گھرگھر لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں نے اس حویلی کا نمک کھایا ہے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم بچی کی زندگی کو یوں راکھ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ سچائی کیا ہے۔ ارحم نے جب وہ کاغذ اٹھایا تو اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے کہ اس کے درج پر اس کے ہر لفظ اس کی ماں سریا کے مکر و فریب کی گواہی دے رہے تھے، اور وہ جھوٹا پیغام جو زویا کے نام سے فرحان کو بھیجا گیا تھا ارحم کی آنکھوں کے سامنے ایک کھلی سازش بن کر لہرایا تھا۔ ماسی سکینہ نے روتے ہوئے تمام واقعات بیان کر دیے کہ کیسے سریا فرحت نے مل کر فرحان کی سین میں جائیداد کا لالچ بھرا اور اسے زویا کے کمرے تک لانے کے لیے کیا کیا جتن کیے تاکہ ارحم کی نظر میں زویا کا کردار ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جائے۔ ارحم کے اندر کا غصہ جو اب تک زویا کی طرف مڑا ہوا تھا وہ ایک لمحے میں اس کے اپنے خون کے خلاف ایک دہکتے ہوئے شعلے میں بدل گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے ایک بے گناہ لڑکی کو تذلیل کر کے اس مقام پر پہنچا دیا کہ جہاں سے واپسی بہت گھٹن تھی۔ اسے اپنی دادا کو وہ آخری واسطہ یاد آیا جس میں انہوں نے زویا کی حفاظت کا ذمہ اسے سونپا تھا۔ ارحم کو اپنی اس حماقت پر شدید قلب ہوا کہ اس نے ایک مکار عورت کے کہنے پر اپنے شریک حیات کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ پوری رات وہ اسی بے چینی میں حویلی کے برآمدوں میں ٹہلتا رہا اور باہر جب اس کی نظر زویا کے مقفل کمرے پر پڑی تو اسے اپنی ہستی مٹتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زویا کے دل میں جو زخم اس نے لگائے ہیں وہ اب کسی مرہم سے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ اگلی صبح کا سورج جب حویلی کے گنبدوں سے ٹکرایا تو فضا میں ایک عجیب سی ہولناکی تھی، کیونکہ آج اس سازش کا آخری پس منظر ہونا تھا جس کے یہ سریا فرحت نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رکھی تھی۔ وہ دونوں حال میں بیٹھی جائیداد کے قانونی کاغذات کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہروں کی فاتحانہ چمک یہ بتا رہی تھی کہ اب زویا کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے کا حتمی ارادہ کر چکی ہے۔ سریا نے بے صبری سے اپنے بیٹے ارحم کو مخاطب کیا، تب دیر کس بات کی ارحم؟ تم اس کاغذات پر دستخط کرو، اس بد کردار لڑکی کو یہاں سے نکال کر اپنی زندگی کا نیا آغاز کرو تاکہ ہمیں اس بوجھ سے نجات مل سکے۔ اور ہم نے اپنی ماں کی طرف ایک ایسی حقارت امیز اور سرد نگاہ ڈالی کہ سریا کے جملے اس کی حالت میں ہی پھنس کے رہ گئے۔ پھر وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا جہاں زویا کو قید کیا گیا تھا۔ اسے ایک وحشیانہ جھٹکے سے دروازے کا قفل کھولا تو اندر زویا جائے نماز پر سر بسجود تھی اور اس کے سفید دوپٹے پر گرے ہوئے آنسو اس کی بے گناہی کی خاموش گواہی دے رہے تھے۔ ارحم نے زویا کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا تو زویا ایک بار پھر سہم کر اسے دیکھنے لگی، مگر اس بار ارحم کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ ایک ایسا پچھتاوا تھا جو اسے اندر سے ختم کر رہا تھا۔ اسے زبردستی گھسیٹتے نیچے ہال میں سب کے سامنے لے آیا جہاں ممانیوں کی نظر میں ایک بار پھر وہ زہریلی چمک ابری تھی جو کسی کی بربادی پر آتی ہے۔ ارحم نے جائیداد کی وہ تمام اصل کاغذات جن پر چوہدری حشمت علی کے دستخط تھے پوری قوت سے زمین میز پر پٹکے اور ایک ایسی دہاڑ ماری کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ ویسے ابھی اسی وقت اس کمرے سے رخصت کر کے لے کر جا رہا ہوں، اور خبردار جو کسی نے اسے روکنے کی جرت بھی کی۔ ارحم کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کو جیسے ساکت کر دیا۔ سریا کے
کا چہرہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گیا جب ارحم نے وہ جعلی خط ان کے سامنے پھینکا۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ جس جائیداد کی خاطر تم سب نے مل کر ایک معصوم لڑکی کے کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں، آج سے اس کا ایک ایک ذرہ اس حویلی کا ہر کونا زویا کا نام ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس گھر کی مالکن کو اس حق سے کون محروم کرتا ہے۔ ارحم کی گرفت زویا کے ہاتھ سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، کیونکہ اب وہ اسے ان زہریلے رشتوں کی پہنچ سے دور لے جا کر اپنی پناہ میں رکھنا چاہتا تھا، جہاں اس کی عزت اور وقار کو دوبارہ کوئی ٹھیس نہ پہنچا سکے۔ زویا جو حیرت سے ارحم کو دیکھ رہی تھی، اسے لگا جیسے اس کی مٹی ہوئی ہستی کو ایک نئی زندگی مل گئی ہو، مگر اس کے دل میں اب بھی یہ سوال تھا کہ کیا یہ پچھتاوا ان تمام زخموں کو بھر پائے گا جو اسے ان دیواروں نے دیے تھے۔ حویلی کے صحن میں بکھری ہوئی خاموشی اب کسی بھوجل بادل کی طرح نہیں، بلکہ اس سکون کی طرح تھی جو ایک طویل اور بھیانک طوفان کے بعد تھم جانے کے بعد فضا میں چھا جاتا ہے۔ ارحم زویا کا ہاتھ تھامے جب سیڑھیوں سے اترا تو اس کے قدموں میں وہ لرزش نہیں تھی جو شکست خوردہ انسانوں کا خاصا ہوتی ہے، بلکہ اس کے ایک ایک قدم سے وہ عزم جھلک رہا تھا جو صرف سچائی کی پہچان کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ ہال میں موجود ثریا اور فرحت اب بھی اسی جگہ منجمد کھڑے تھے جہاں ارحم کے الفاظ نے ان کے غرور کو پاش پاش کیا تھا، مگر ارحم نے ان کی طرف دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ رشتے اب بھی اپنی اہمیت کھو چکے تھے جنہوں نے جائیداد کی ہوس میں انسانیت کی ہر حد کو پار کر دیا تھا۔ اسے زویا کو گاڑی میں بٹھائے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے حویلی کے اس بھاری بھرکم گیٹ سے باہر نکل گیا، جہاں برسوں سے زویا کی معصومیت اس کے حقوق کا استحصال ہوتا رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ہی حویلی کے وہ در و دیوار بھی پیچھے چھوٹ رہے تھے جو سازشوں کے گواہ تھے، اور زویا نے ایک طویل عرصے بعد ایسی کھلی ہوئی ہوا میں سانس لیا تھا جہاں اسے کسی کے طنز یا کسی کے مکر و فریب کا خوف نہیں تھا۔ ارحم نے گاڑی ایک نہر کے کنارے خاموش جگہ پر روک دی جہاں ڈھلتے ہوئے سورج کی نارنجی کرنیں پانی کی سطح پر رقص کر رہی تھی، اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ دور کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارحم نے کچھ دیر تک سٹرنگ پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند رکھی، جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والے پچھتاوے کے طوفان کو تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے انتہائی دھیمی آواز میں زویا کو پکارا، تمہارے لیے اس جائیداد کی کیا اہمیت ہے میں نہیں جانتا زویا، مگر میرے لیے وہ کاغذات صرف ایک کفارہ تھے اس جرم کا جو میں نے تمہارے ساتھ روا رکھا۔ ارحم کی آواز میں ایسا کرب تھا جو زویا کے دل کی گہرائیوں تک اتر گیا۔ اسے زویا کی طرف مڑ کر دیکھا جس کی آنکھیں اب بھی نم تھی، مگر اس میں وہ سہما ہوا پن نہیں تھا جسے حویلی کی قید میں لاحق رکھتا۔ ارحم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں وہ مقام تو دے دیا جو قانون تمہارا تھا، مگر وہ وقت اور سکون کیسے واپس لاؤ جو میری بے حسی نے تم سے چھین لیا ہے۔ میں نے اس ہوس زدہ ماحول میں پرورش پائی تھی جہاں مجھے سکھایا گیا تھا کہ رشتوں سے زیادہ وقار اور دولت اہم ہوتی ہے، اور جھوٹی انا نے مجھے اتنا اندھا کر دیا کہ میں تمہاری آنکھوں میں لکھی ہوئی سچائی نہ پڑھ سکا۔ زویا نے پہلی بار ارحم کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں ندامت کے چراغ جل رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ارحم کی شکست دراصل اس کی اپنی ذات کی جیت تھی، کیونکہ وہ اس جھوٹے خول سے باہر نکل آیا تھا جس نے اسے ایک سنگ دل انسان بنا دیا تھا۔ زویا نے اپنا ہاتھ ارحم کے ہاتھ پر رکھا اور بڑے تحمل سے کہا، ارحم، جائیداد اور دولت تو صرف مٹی کی دیواریں ہیں جنہیں کوئی بھی گرا سکتا ہے، مگر جو اعتبار آپ نے آج سب کے سامنے مجھے دیا ہے نا، وہی میری اصل جیت ہے۔ مجھے نانا کی وہ بات آج بھی سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں کیوں دیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور دور افق پر چاند نمودار ہو رہا تھا جو اپنی چاندنی سے دنیا کو منور کرنے کے لیے تیار تھا، بالکل اسی طرح جیسے ان دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا۔ ارحم نے زویا سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی اسے اس حویلی کی تلخیوں میں واپس نہیں لے کر جائے گا جہاں رشتوں کے نام پر سوداگری ہوتی ہے، بلکہ وہ شہر میں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے جہاں زویا اپنی تعلیم کو مزید آگے بڑھا سکے گی اور وہ خود اپنے دادا کے کاروبار کو ایک نئی دیانت کے ساتھ چلائے گا۔ اسے زویا کو بتایا کہ ثریا اور فرحت کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے، کیونکہ ان سے وہ سب کچھ چھن گیا تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی آخرت خراب کی تھی، اور اب وہ اسی حویلی میں صرف زویا کی دی ہوئی رعایت پر رہ سکیں گے جو ان کے لیے سب سے بڑی اخلاقی سزا ہوگی۔ زویا نے ارحم کی باتوں میں وہ خلوص محسوس کیا جس کی اسی برسوں سے تمنا تھی۔
اسے لگا اس کی ماں صوبیہ کی روح آج کہیں سے دور بیٹھ کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ اس کی بیٹی نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے جو اس کی ماں ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ ان کے درمیان اب وہ خاموشی نہیں تھی جو اجنبیت کا پتہ دیتی تھی، بلکہ وہ سکون تھا جو دو روحوں کے درمیان ایک اٹوٹ بندھن بن چکا تھا۔ اور ارحم کا ہاتھ اب زویا کے لیے وہ مضبوط حصار تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر سڑک پر رواں تھی، مگر اس بار منزل کوئی قید خانہ نہیں بلکہ وہ روشن مستقبل تھا جہاں انہیں اپنے ماضی کے ملبے سے ایک نئی عمارت تعمیر کرنی تھی۔ زویا نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ ہر درخت اور ہر لمحہ اسے الوداع کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ پچھتاووں کی اس بستی سے نکل کر اب محبت کی اس اقلیم میں داخل ہو رہے ہیں جہاں انا کے بت پاش پاش ہو چکے ہیں۔ اور ہم نے زویا کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں زویا، ہم نے اپنی زندگی کے ان ضائع شدہ سالوں کا حساب برابر کرنا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تمہارا ساتھ مجھے ایک بہترین انسان بننے میں مدد دے گا۔ زویا نے جواب میں صرف مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لی، جیسے وہ ان تمام تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئے خواب کی تعبیر میں کھو جانا چاہتی ہو، جہاں صرف ارحم کی پناہ تھی اور وہ بے پناہ عزت جسے ایک طویل جدوجہد کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا، مگر انسان کے اپنے فیصلے اسے وہ راستہ دکھاتے ہیں جو اسے اس کی اصل منزل تک لے جاتا ہے۔ اور زویا کی منزل اب اس کے سامنے تھی جو کسی جائیداد حویلی کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ ارحم کے اس بدلے ہوئے دل میں تھی جو اب صرف اس کے لیے دھڑکتا تھا۔ فضا میں پھیلی ہوئی رات کی ٹھنڈک اب انہیں پریشان نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے اندر کی تپش اور ایک دوسرے پر بھروسہ انہیں ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے رہا تھا۔ اور یوں یہ داستان اپنی اس موڑ پر پہنچی جہاں اسے ایک نئی زندگی کی شروعات ہونی تھی جس میں پچھتاووں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ ایک طویل سفر تھا جو ایک یتیم بچی کے آنسو سے شروع ہوا اور ایک باوقار عورت کی جیت پر ختم ہوا، جسے ثابت کر دیا کہ سچائی کو جتنا بھی دبایا جائے وہ ایک نہ ایک دن اپنا آپ منوا کر دم لیتی ہے، اور رشتوں کی اصل قیمت دولت سے نہیں بلکہ خلوص اور وفا سے لگائی جاتی ہے۔ ارحم اور زویا کی یہ کہانی اب ان دیواروں کی محتاج نہیں رہی تھی، بلکہ ان کے دلوں میں وہ نقش بن چکی تھی جو رہتی دنیا تک محبت اور پچھتاوے کی ایک انوکھی مثال بن کر زندہ رہے گی اور ان کے آنے والے کل کو روشن کرتی رہے گی۔